BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. یونان کے ریفرینڈم میں ووٹروں کی جانب سے مالیاتی اداروں کی شرائط مسترد کرنے کے بعد یورو زون کے وزراء نے یونان کو خطرناک راستے پر چلنے سے خبردار کیا ہے. زچہ و بچہ کی صحت کے شعبے سے لے کر 21ویں صدی کے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے تمام شعبوں میں پاکستان ناکام رہا ہے. اور لے چلیں گے آپ کو انڈیا کے اس شہر جہاں پارٹیشن کے وقت سکھوں نے مسلمانوں کی حفاظت کی تھی. وہ کس احسان کا بدلہ چکا رہے تھے؟ یونان کے ریفرینڈم میں ووٹروں کی جانب سے مالیاتی اداروں کی شرائط مسترد کرنے کے بعد یورپی رہنماؤں نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ یونانی حکومت ملک کو ایک خطرناک راستے پر لے جا رہی ہے. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند اور جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل ملاقات کر رہے ہیں، جبکہ یورو زون کے وزرائے خزانہ کا ایک ہنگامی اجلاس کل یعنی منگل کو ہو رہا ہے. گزشتہ روز کے ریفرینڈم کے حتمی نتائج کے مطابق ووٹنگ کی شرح 63% رہی اور کفایت شعاری کے اقدامات کے خلاف یعنی نہ کے حق میں 61% لوگوں نے ووٹ ڈالے. حسین عسکری کی رپورٹ. یورو زون کے وزراء نے یونان کے ریفرینڈم کے نتیجے پر اپنے رد عمل میں تشویش کا اظہار کیا ہے. جرمنی کی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں، لیکن نئے سرے سے بات چیت کے لیے شرائط ابھی تک پوری نہیں کی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ یونان ابھی بھی یورو زون کا حصہ ہے، لیکن اب یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ یورو زون میں رہنا چاہتا ہے یا نہیں. ریفرینڈم میں جیت کے باوجود یونانی وزیر خزانہ نے یہ کہتے ہوئے مستعفی ہونے کا اعلان کیا کہ عالمی مذاکرات کار یونان کی جانب سے انہیں مذاکراتی ٹیم میں نہیں دیکھنا چاہتے اور وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ ان کی وجہ سے کوئی رکاوٹ پیدا ہو. پرجوش یونانی وزیر اعظم الیکسس سپراس کا کہنا ہے کہ لوگوں نے یورپ کے خلاف نہیں بلکہ ایک پائیدار حل کے لیے ووٹ ڈالا ہے. یونان مذاکرات کی میز پر واپس آئے گا. ہماری اولین ترجیح ملک میں معاشی استحکام لانا ہے. مالیاتی اداروں کی شرائط کو منظور یا مسترد کرنے کے سوال پر گزشتہ روز کے ریفرینڈم کے نتائج کے مطابق 61% سے زیادہ لوگوں نے نا میں ووٹ ڈالا یعنی شرائط کو مسترد کر دیا. لوگوں نے جیت کی خوشی میں ساری رات جشن منایا. برسوں تک کٹوتیاں برداشت کرنے کے بعد لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے کہا بس بہت ہو گیا. لیکن ریفرینڈم کے بعد مسائل تو اپنی جگہ موجود ہیں. I think the vote is largely irrelevant. میرے خیال میں اب یہ ووٹ بے معنی ہے، کیونکہ یونان کے سامنے آج بھی وہی راستے ہیں جو کل تھے، چاہے وہ اصلاحات لا کر پبلک فنانسز کو بہتر کرنا ہو یا یورو زون کو چھوڑنا ہو. Or leave the Eurozone. یونان کے یورو زون سے نکل جانے کے خدشے نے یورپین اسٹاک مارکیٹس پر بھی اثر ڈالا ہے، جو مجموعی طور پر تقریباً 2% مندی کا شکار ہوئیں. ماہرین کے مطابق یورپ بھر کی اسٹاک مارکیٹس یونان کے معاملے پر یورو زون کے اجلاس کے نتائج کا انتظار کر رہی ہیں. یورو زون کے وزرائے خزانہ نے کہا ہے کہ وہ یونان کی جانب سے نئی تجاویز کے منتظر ہیں. آئندہ چند روز میں یورپی رہنماؤں کو نہ صرف یونان بلکہ اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے بھی دور اندیشی اور جرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. حسین عسکری، BBC نیوز. یونان کے معاشی بحران پر تبصرہ کرتے ہوئے BBC کے بزنس ایڈیٹر کمال احمد کا کہنا ہے کہ یورو مارکیٹ کے ماہرین سمجھتے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے یونان اور یورپی یونین کے درمیان کسی قسم کے سمجھوتے کے لیے نہایت اہم ثابت ہوں گے. کمال احمد سے پہلا سوال یہ کیا گیا کہ یونان کے ریفرینڈم میں سامنے آنے والے نتائج کیا ان کے لیے حیران کن تھے؟ نہیں، میں تو حیران نہیں ہوا، لیکن جمعے کو جب میں نے یورو مارکیٹ کے حصص داروں سے بات کی تو وہ پر اعتماد تھے کہ یونانی عوام کی اکثریت یس آپشن کی حمایت کرے گی، جس کے بعد وزیر اعظم الیکسس سپراس کو مستعفی ہونا پڑے گا، نئے انتخابات ہوں گے اور ایک نئی اتحادی حکومت اقتدار سنبھالے گی اور یورپی یونین یونان کو ایک نئی ڈیل آفر کرے گی. ظاہر ہے ریفرینڈم کے نتائج نے یہ صورتحال تبدیل کر دی ہے. مارکیٹ میں اس طرح کا بھونچال نہیں آیا جس طرح 2012 میں ہوا تھا، کیونکہ ابھی بھی یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یونان کے یورپی یونین سے نکلنے سے زیادہ ان کے اس میں رہنے کے زیادہ امکانات ہیں. میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے حصے دار سمجھتے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں یونان کے معاشی بحران کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی سمجھوتا ہو جائے گا. اس بات کا دار و مدار اس پر ہے کہ یونان کو قرضوں میں کتنا
کتنا ریلیف دیا جاتا ہے اور اس پر بھی کہ یونانی حکومت کتنی حد تک بیل آؤٹ کی شرائط ماننے پر تیار ہوتی ہے. یانس وارافاکس کا استعفیٰ کیا اس بحران کے حل میں مددگار ثابت ہوگا یا کہ اس سے بحران مزید سنگین ہو جائے گا؟ کچھ تو ان کے استعفے کو مثبت سمجھتے ہیں، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ وہ یونانی موقف کی ایک مضبوط آواز تھے. میرے خیال میں ممکنہ ڈیل کے ہونے یا نہ ہونے میں ہمیں ایک شخص کے کردار کو بڑھا چڑھا کر نہیں دیکھنا چاہیے. مذاکرات میں مرکزی کردار مسٹر سپراس کا رہا ہے اور اس میں تو وارافاکس شامل ہی نہیں تھے. نئے وزیر خزانہ مسٹر ساکا لوتوس وارافاکس کی طرح یورپ کے پرجوش حامی نہیں ہیں، تو شاید اس سے وہ تبدیلی نہ آئے جس کی لوگ امید کر رہے ہیں. البتہ اس مارکیٹ کے اس خیال کو تقویت ملی ہے کہ یونان EU کا حصہ رہے گا. اب یہ واضح نہیں کہ مارکیٹ کا یہ خیال کتنا صحیح ثابت ہوتا ہے. یہ بھی قابل غور ہے کہ یورپ کے دیگر ممالک یونان کے قرضوں میں چھوٹ کو کیسے دیکھتے ہیں. اسپین میں انتخابات ہونے ہیں، وہاں رائے عامہ کے جائزوں میں سوریٹزیا کی ہم خیال جماعت ڈیموس بہتر پرفارم کر رہی ہے. اسپین یونان کو زیادہ چھوٹ دینے سے کترائے گا کیونکہ ڈیموس انتخابات میں یہ نعرہ لگا سکتی ہے کہ اگر انہیں جتایا جائے تو یونان کی طرح اسپین بھی یورپین یونین کا سامنا کر سکتا ہے. How do you think it will all play out? Because Angela Merkel, as ever, has been very calm with her response. آپ کے خیال میں موجودہ صورتحال پر یہ سب کچھ کیسے اثر انداز ہوگا؟ دیگر سیاستدانوں کے برعکس انگلا مرکل کی جانب سے ایک پرسکون رد عمل سامنے آیا ہے. انگلا مرکل اور فرانسوا ہولاند کا کہنا ہے کہ وہ یونان کی عوام کی رائے کا احترام کرتے ہیں. Well, I think there will be another میرے خیال میں انہیں یونان کو ایک اور ڈیل آفر کرنا پڑے گی. پھر اس کے بعد یونان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ یورپی یونین میں رہنے یا نکلنے کا رستہ اختیار کرتے ہیں. BBC کے بزنس ایڈیٹر کمال احمد. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں BBC کے سوشل میڈیا صفحات پر کیا آراء موصول ہو رہی ہیں. ایتھنا ساؤتھ آسٹریلیا سے لکھتی ہیں، میں شکر گزار ہوں کہ مجھ سے میرے مستقبل کے بارے میں پوچھا گیا. چیزیں مشکل ہوں گی لیکن مجھے ایک اچھا مستقبل چاہیے. ثاقب بلوچ لکھتے ہیں، شاید دولت والے دولت کے بل پر ان کو غلام بنانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے مشکل قبول کی اور غلامی کو مسترد کر دیا. مائک بل سیفر لکھتے ہیں، یوروزون کو مضبوط ہونے کے لیے مالی طور پر ذمہ دار ممبران کی ضرورت ہے. آپ ہی چاہیں تو ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے اپنی رائے ہمیں بھیج سکتے ہیں. اور اب دیگر اہم خبروں پر ایک نظر. افریقی ملک نائجیریا کے وسطی شہر جوز میں 2 بم دھماکوں میں کم از کم 44 افراد ہلاک ہوئے ہیں. حکام کے مطابق یہ دھماکے اتوار کی شب ایک ریسٹوراں اور ایک مسجد میں ہوئے. تاحال کسی گروپ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. تاہم جوز ماضی میں بھی شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے حملوں کا نشانہ بنتا رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ منگل کی ڈیڈ لائن تک حتمی جوہری سمجھوتے پر پہنچنا ہے تو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اور دونوں فریق بہت سے مشکل امور پر اس مقام پر نہیں پہنچے ہیں جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا. اور خواتین کے فیفا فٹ بال عالمی کپ کے فائنل میں امریکہ نے جاپان کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے کر عالمی کپ اپنے نام کر لیا ہے. امریکہ خواتین کا عالمی کپ 3 مرتبہ جیتنے والا پہلا ملک بھی بن گیا ہے. چین نے اپنے سیاحوں کو ترکی جانے سے متعلق سفری انتباہ جاری کیا ہے. یہ انتباہ ترکی میں ہونے والے حالیہ مظاہرے اور چینی سیاحوں پر حملوں کے بعد جاری کیا گیا ہے. چینی حکومت کے اوئغر مسلمانوں کے ساتھ برے سلوک کی خبروں پر چین اور ترکی کی حکومتوں کے درمیان تناؤ پیدا ہو گیا ہے. تفصیل کے ساتھ غزنفر حیدر. چینی حکومت نے ترکی میں موجود چینی باشندوں کے لیے انتباہ جاری کیا ہے کہ وہ اکیلے باہر نہ نکلیں اور مظاہروں کو فلم بند کرنے سے گریز کریں. چینی وزارت خارجہ کے مطابق استنبول میں ہونے والے مظاہروں میں چینیوں پر حملے ہوئے ہیں اور کچھ کورین لوگوں کو بھی چینی سمجھ کر ان پر تشدد کیا گیا ہے. اتوار کے دن استنبول میں واقع چینی قونصلیٹ کے باہر سینکڑوں کی تعداد میں مظاہرین جمع ہوئے جنہوں نے چینی پرچم کو نظر آتش کیا. ظاہرین نے بینر اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا، ترکی اپنے بھائیوں کی مدد کرو اور چین مشرقی ترکستان سے نکل جاؤ. 1944 میں وجود میں آنے والے مشرقی ترکستان کو چینی حکومت نے 1949 میں ختم کر کے شنجیانگ ریاست تشکیل دی تھی. اس علاقے میں رہنے والے چینی اوئیگر اور ترکش مسلمانوں میں مذہبی اور تہذیبی ہم آہنگی پائی جاتی ہے. یہاں رہنے والے مسلمانوں پر رمضان کے مہینے میں پابندیوں کی خبروں کے بعد ترک حکومت نے چین سے سرکاری سطح پر وضاحت طلب کی تھی.
چین کا کہنا ہے کہ اس نے ہمیشہ سے مسلمانوں کے حقوق اور ان کے عقیدے کی عزت کی ہے اور انہیں اہمیت دی ہے، اور مشرقی میڈیا میں مسلمانوں کے حقوق کی پامالی کے بارے میں شائع ہونے والی خبریں حقائق کے بالکل برعکس ہیں۔ چینی ریاست شنجیانگ میں ہونے والے حالیہ حملوں میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ یہ اسلامی شدت پسند تنظیموں کا کام ہے، تاہم اوئیگر کمیونٹی اس کا ذمہ دار بیجنگ کی پالیسیوں کو ٹھہراتی ہے جسے وہ جابرانہ قرار دیتی ہے۔ غضنفر حیدر، BBC نیوز۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا زچہ اور بچہ کی صحت سمیت ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے تمام شعبوں میں پاکستان کی کارکردگی کیسی رہی، اور انڈیا میں ایک ایسے شہر چلیں گے جہاں سکھوں اور مسلمانوں میں ہم آہنگی مثالی ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ نازکی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آج ملینیم ڈیولپمنٹ گول سے متعلق رپورٹ جاری کریں گے کہ کس طرح دنیا غربت کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہے، جس سے بچوں کی اموات میں کمی ہوئی ہے اور مزید بچے اسکول جانے لگے ہیں۔ تاہم پاکستان اس سلسلے میں طے شدہ اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ UN کے مطابق پاکستان میں ہر 1 لاکھ میں سے 276 خواتین زچگی کے دوران ہلاک ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کے دور افتادہ دیہاتوں میں حاملہ خواتین کو کیا سہولتیں میسر ہیں، دیکھیے شمائلہ خان کی رپورٹ۔ جیوی کو 1 ہفتے پہلے ہی جان لیوا اسقاط حمل کا سامنا کرنا پڑا، تاہم اب کوشش کر رہی ہیں کہ معمول کی زندگی کی طرف واپس آ جائیں۔ ہیڈ فرید نامی اس گاؤں میں بنیادی صحت کا ایک سرکاری مرکز موجود ہے، لیکن جیوی اپنی صحت کے مسائل کے حل کے لیے غیر تربیت یافتہ روایتی دائیوں پر بھروسہ کرتی ہیں۔ جیوی کا کہنا ہے کہ مقامی صحت کے مرکز سے انہیں بہت ہی کم مدد ملتی ہے۔ وہ اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کرتے، دیکھتا ہی کوئی نہیں، ایسے ہی ہاتھ دیکھ کر دوائی لکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں ادھر سے گولیاں لو اور جاؤ۔ پہلے 2 دفعہ ہم گئے، انہوں نے کہا کہ بچہ ٹھیک ہے، ہم دوبارہ گئے تو انہوں نے کہا بچہ مرا ہوا ہے، ہم نے چیک کروایا تو انہوں نے کہا کہ یہاں کچھ نہیں ہوگا، پھر ہم بڑے اسپتال گئے۔ 1 ہفتے قبل جیوی کی حالت بگڑی اور انہیں بنیادی صحت کے سب سے قریبی مرکز لے جایا گیا۔ گاؤں دیہاتوں اور دور دراز علاقوں میں رہنے والی خواتین کے لیے بیسک ہیلتھ یونٹ ہی صحت کی سہولتیں حاصل کرنے کا سب سے قریبی مرکز ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں کئی مراکز ایسے ہیں جہاں سرجری کے لیے مناسب آلات موجود ہی نہیں ہیں، اور بہت سے مراکز تو سرے سے غیر مؤثر ہیں۔ جب ریفر کیس کرنے پڑتے ہیں اس وقت تو ظاہری بات ہے پیشنٹ کی جان بچانا بہت اس وقت ٹائم کے اوپر، پھر انہیں گاڑی کی کافی مشکلات ہوتی ہیں، انہیں گاڑی پرووائڈ کرنا، علاقے سے وہ لوگ تلاش کر کے آتے ہیں اپنے، پھر جب انہیں ملتی ہے اس کے بعد وہ اپنے پیشنٹ کو آگے تک لے کر جاتے ہیں۔ پھر ادھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایمبولینس یہاں پہ ہونا لازمی ہے اور تھیٹر بھی۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ صحت کے یہ بنیادی مراکز حاملہ خواتین کی صحت کی دیکھ بھال اور ڈیلیوری سروسز کے لیے 24 گھنٹے فعال ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ یہاں ڈیلیوری روم کی حالت دیکھیں تو یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ اس جگہ کسی کو صحت کی مناسب دیکھ بھال مل سکتی ہے۔ بین الاقوامی امدادی ادارے سیو دی چلڈرن کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان حاملہ خواتین کے لیے جنوبی ایشیا کا دوسرا بدترین ملک ہے۔ جیوی جیسی خواتین کے لیے یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے، جنہیں مشکل اور تکلیف دہ حمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ہی اپنے بچوں کو کھونے کا دکھ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ نامہ نگار شمائلہ خان کی رپورٹ۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر، جہاں آپ سب سے زیادہ دلچسپی وسعت اللہ خان کے ماڈل ایان علی پر لکھے گئے کالم میں لے رہے ہیں، جبکہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرے میچ میں یونس خان اور شان مسعود کی شاندار سینچریوں کی خبر بھی خوب پڑھی جا رہی ہے۔ انڈین پنجاب میں صرف ایک شہر ایسا ہے جہاں آج بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور وہ ہے مالیر کوٹلہ۔ پورے پنجاب میں رمضان کے دوران اتنی رونق اور کہیں نہیں ہوتی۔ باقی پنجاب میں جگہ جگہ تاریخی مساجد ویران پڑی ہیں، لیکن مالیر کوٹلہ میں داخل ہوتے ہی تصویر بالکل بدل جاتی ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہوا کہ تقسیم کے وقت مالیر کوٹلہ محفوظ رہا اور وہاں کے مسلمانوں نے نقل مکانی نہیں کی؟ مالیر کوٹلہ سے سہیل حلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالیر کوٹلہ کی یہ بے پناہ حسین مساجد مذہبی ہم آہنگی اور انصاف پسندی کی ایک غیر معمولی داستان بیان کرتی ہے۔
پورے ہندوستانی پنجاب میں یہ واحد شہر ہے جہاں آج بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ تقسیم ہند کے وقت بھی مالیر کوٹلہ خونریزی سے محفوظ رہا۔ جب حالات ناسازگار ہوئے ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں جانب، ادھر سے لوگ نقل مکانی کر کے ادھر آ گئے، ہندو سکھ، ادھر سے مسلمان وہاں چلے گئے، لیکن مالیر کوٹلہ بچا رہا۔ مالیر کوٹلہ کی اس غیر معمولی داستان کا آغاز اس شاندار محل سے ہوتا ہے۔ اب وہ پہلے جیسی شان و شوکت تو باقی نہیں، لیکن مالیر کوٹلہ میں اگر آج بھی اتنی بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں تو بڑی حد تک اس خاندان کی دلیری کی وجہ سے۔ مقامی سکھ اور مسلمان مانتے ہیں کہ اس مذہبی ہم آہنگی کی بنیاد 1705 میں رکھی گئی تھی۔ اس وقت ملک پر مغلوں کی بادشاہت تھی۔ سکھوں کے 10ویں گرو شری گرو گوبند سنگھ جی، ان کے چھوٹے صاحبزادے جب ان کو سرہند میں دیواروں میں چنوایا جا رہا تھا تو مالیر کوٹلہ کے نواب نے ان کے حق میں آواز بلند کی تھی۔ وہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ پنجاب میں جگہ جگہ شاندار گردوارے ہیں، لیکن مالیر کوٹلہ کے اس گردوارے جیسا کوئی نہیں۔ اسے ہادہ نعرہ یا حق کی آواز کا نام دیا گیا ہے۔ نواب صاحب نے ہادہ نعرہ ماریا سی بھی تسی انہاں معصوم بچیاں تو کی لینا، انہاں دے جا کے گرو گوبند سنگھ نال لڑائی کرو۔ گردوارہ ہادہ نعرہ یہ اس گل دا پرتیک ہے، تے اسی سارے رل کے وہ گل نوں منتے ہیں۔ اج بھی ساڈے وہ گل یاد ہے۔ یہاں لوگ پہلے اکیلے پن کا شکار تھے، لیکن یہ احساس اب ختم ہو رہا ہے۔ پہلے تو اپنے آپ کو ہم نے مالیر کوٹلہ تک ایک محدود کر رکھا تھا، باہر ہم لوگ نکلتے نہیں تھے، لیکن اس کے بعد یہ ہوگا کہ لدھیانہ، جلندھر، امرتسر، دلی ایک دوسرے تعلقات بڑھ گئے، دوسری قوموں سے میل جول بڑھ گئے، جو ایک پرایا پن تھا نا وہ ختم ہونے لگ گیا۔ مالیر کوٹلہ کے شاہی خاندان کی کہانی تو یہاں ختم ہو گئی، لیکن ان کی بہادری کے قصے ابھی باقی ہیں۔ سہیل حلیم، BBC نیوز، مالیر کوٹلہ۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے۔ عالیہ ناز کی کو اجازت دیجیے۔